سر جی آپ کے بلانے کا بہت شکریہ، بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ سب بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ. اٹس 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 آنر ٹو بی ہیئر مائی فرینڈ. جی تو ایڈم، جیسے کہ لاسٹ سنڈے ہم نے ایپیسوڈ 1 کیا تھا اور آپ نے اپنی داستان بتائی تھی جس میں کئی ساری چیزیں آپ نے سامنے رکھی تھی محمد صاحب کو لے کر، حدیثوں کے حوالوں کے ساتھ. اور اس کے بعد پھر قرآن سے حوالے شروع ہونے والے تھے لیکن وقت ختم ہو چکا تھا، اس کی وجہ سے ہم کو وہ وہاں پہ روکنا پڑا تھا. تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ لاسٹ ٹائم جو پی پی ٹی جہاں پہ جو سلائیڈ پہ ختم ہوا تھا اس کے بعد سے آپ کنٹینیو کریں اور آگے کی داستان بتائیں اور وہ وقت بتائیں جب آپ نے یہ یعنی پکا ارادہ کیا اور اس پہ امپلیمنٹ کیا کہ اب آپ مسلمان نہیں رہے، آپ نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے. تو دی مائک گوز ٹو یو. میں پرفیکٹ. بس اگر جی جب ضرورت مجھے لگے گی تو میں پھر بیچ میں آپ کو تنگ کرنے آ جاؤں گا. بہترین ہو گیا بھائی جان، تھینک یو سو ویری مچ. اینڈ یہ جناب میں نے اسکرین شیئر کر دی ہے اپنی. ہم اسی سلائیڈ تک پہنچتے ہیں جہاں تک ہم لاسٹ ٹائم تھے. تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے دیکھ لیا تھا کسی بھی مسلمان بھائی کو کوئی بھی مزید اعتراض ہو وہ آج بھی آ سکتا ہے. ہم پھر سے ٹائم دیں گے تاکہ وہ آ کے بتا سکے اور ایکسپلین کر سکے. چائے میری بہت اچھی ہے اچھا اور جی، بہت مزے سے پی رہا ہوں میں چلیے ساتھ میں. چائے تو کیا بولتے ہیں اس کا اردو لفظ جو ہے میسر چائے ہے آپ کو. او چائے یس. تو میسر ہے چائے چائے تو میسر ہے. میسر ہے جی. اچھا، اس سے پہلے کہ آپ شروع کریں ایڈم، میں سبھی لوگوں سے جتنے ویورز ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ کامنٹ میں بالکل ایک دوسرے کو ابیوز نہیں کریں گے. یو کین کریٹیسائز بٹ یو کی ناٹ ابیوز. تو یہ ایک چیز آپ لوگ ذہن میں رکھ لیں. جی چلبل جی بھی آ چکے ہیں. چلبل جی، اسٹرکٹلی اگر کوئی ابیوز کرتا ہے، اسپیم کرتا ہے، ابیوز کرتا ہے، اسپیشلی ابیوز، ٹھیک ہے، اینی ون کین کریٹیسائز بٹ یو کی ناٹ ابیوز اور یور میسیجز شوڈ ناٹ لک لائک اے ہیٹ میسج. اس بات کا آپ دھیان رکھیے گا دوستو، ورنہ پھر ہمارے جو ماڈریٹر ہیں چلبل وہ آپ کو ٹائم آؤٹ دیں گے. ان کے اوپر ہے، ان کا ڈیسیجن ہے، چاہے تو وہ آپ کو ٹائم آؤٹ دے یا آپ کو بلاک کر دے. تو اس بات کا خیال رکھیے. You cannot fight, you cannot use hate words, you cannot use abusive words. اس بات کا آپ لوگ خیال رکھیے. میں پہلے سے ہی ڈسکلیمر آپ لوگوں کو دے رہا ہوں. سلیم بھائی بھی ہیں، اسٹریم کو دیکھ رہے ہیں، بہت بہت شکریہ سلیم بھائی. جی چلبل جی بہت بہت شکریہ آپ کا. اگر کوئی بھی ابیوسو ورڈ سٹارٹ کرے اس کو آپ ایک وارننگ دیجئے یا آپ کے اوپر ہے. اٹس ٹوٹلی یور ڈیسیجن چلبل. کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ، ٹائم آؤٹ یا وارننگ یا پھر سیدھا بلاک. آئی ایم اوکے ود دیٹ. نو نان سینس. اوکے جی ایڈم جی آپ شروع کریے. جی تھینک یو چلبل پانڈے جی. یو آر اے گریٹ بردر. کیپ اپ دا گڈ ورک. لیٹس گو بیک ٹو آور سلائیڈز گائز. لاسٹ ٹائم ہم لوگ ہم لوگ اردو میں آتا ہوں واپس. ہم لوگ اس جگہ پہ آ کے رکے تھے. محمد پہلا مسلمان ہے. ایک اور مسئلہ ہے قرآن کی، میں نے یہ 39:12 یہاں پہ دکھائی ہے لیکن اس کے علاوہ 663 اینڈ 34:44 کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ محمد جو ہے وہ پہلا مسلمان تھا اور وہ ایز اے وارنر سینڈ کیا گیا. Now the problem is اگر محمد پہلا مسلمان تھا، ہمارے بہت سے علماء اس کو ٹویسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں وہ مکہ میں پہلا مسلمان تھا. ایکسکیوز می، قرآن نے تو ایسا نہیں کہا. قرآن تو کیا قرآن کے اندر کی الفاظ کو ڈالنا نکالنا آپ لوگوں کے لیے اتنا آسان ہے جب آپ لوگوں نے اپنا ورڈکٹ پریزنٹ کرنا ہوتا ہے؟ اپیرنٹلی یس. اور جب آپ ساحل آپ ڈالو گے نکالو گے تو پھر آپ کو موت کی سزا ہو جائے گی. لیکن مسلمان خود اپنے ورڈکٹ کو الٹا سیدھا کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اگر مکہ مدینہ میں محمد پہلا مسلمان تھا عرب کے اندر، تو بھائی پھر ابراہیم کبھی اپنے بیٹے کو اسماعیل کو مکہ لے کے ہی نہیں آیا. ایکسکیوز می، کبھی نہیں لے کے آیا. کیوں نہیں لے کے آیا؟ کیونکہ اگر ایسا صحیح ہوتا
تو ابراہیم کو مسلمان پھر کیوں کہا؟ 7:143 میں 7 چیپٹر میں 7 ورس نمبر 143 میں ابراہیم اگر پہلا مسلمان تھا تو وہ اسماعیل کو اگر لے کے آیا کعبہ کے پاس اور اس نے کعبہ بنایا تو پھر محمد پھر بھی مکہ مدینہ میں پہلا مسلمان نہیں، کیونکہ اسماعیل اور اس کی قوم سپوزٹلی یہاں پہ مسلمان پہلے سے ہی تھی. تو آپ کا یہ ورڈکٹ بھی ٹوٹ جاتا ہے. محمد اپنی امت میں سب سے پہلا مسلمان تھا، قرآن یہ بھی نہیں کہتا، لیکن یہ ایک اور ورڈکٹ دیا جاتا ہے. ونس اگین اگر ایسی ہی بات تھی تو عبداللہ کا، اس کے باپ کا نام عبداللہ کیسے ہو گیا؟ عبداللہ کون؟ اللہ کون تھا پھر؟ اگر مونوتھیسٹ گاڈ اللہ تھا، اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ، تو ونس اگین عبداللہ پھر عبداللہ نہیں تھا، وہ ان ریالٹی عبداللہ ہی تھا، وہ عبداللہ ہی تھا. آپ لوگ لکھتے عبد اللہ ہو، بولتے عبداللہ ہو، کیوں؟ آپ لوگ ابھی تک پیگن زمانے کے لاہ کو یاد کرتے ہوئے بولتے ہو. میں تو یہی کہوں گا، ورنہ عبد اللہ لکھا ہوا ہے، عبد اللہ بولو، عبداللہ کیوں بولتے ہو صرف؟ پھر بھی لاہ کو ہی بلا رہے ہوتے ہو. لانگ سٹوری شورٹ، قرآن کے مطابق ابراہیم بھی مسلمان ہو گیا، موزیز بھی مسلمان ہو گیا، سب کوئی مسلمان ہو گئے، لیکن پھر محمد 3 آیتوں میں پہلا مسلمان بھی ہو گیا. تو یار پلیز بونگیاں نہ مارا کرو یار، بونگیاں مارنا اچھی نہیں ہوتی، ایک پرابلم کریٹ کرتی ہیں، اور پھر جب لوگ اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں تو وہ اس کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں اس مذہب کو. آگے چلتے ہیں جی. قرآن کہتا ہے none can change the word of Allah، لا تبدیل کلامات اللہ. ٹھیک ہے، قرآن چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 150 میں آتا ہے، 15 میں آتا ہے no one can change his word، لا تبدیل کلام اللہ. 544 میں آتا ہے indeed we sent down the Torah in which was the guidance and the light, the prophets who submitted judged by it for the Jews as did the rabbis and the scholars that which they were interested of the scriptures of Allah, and they were witnesses thereto. So do not fear the people, but fear me, and do not exchange my verses for a small price. And whosoever does not judge by what Allah has revealed, then it is those who are disbelievers. Now اس verse میں میں نے کچھ حصہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، بولڈ کیا ہوا ہے. We send down the Torah، اللہ نے سینڈ کیا تورا. اگلا جو میں نے ہائی لائٹ کیا وہ ہے and scholars by that with which they were interested of the scriptures of Allah. اب اللہ نے اگر ٹرسٹ کیا ہے اسکالرس کے اوپر، مانکس کے اوپر، ریبائز کے اوپر، کچھ بھی کہہ دو، اللہ اللہ ہی نہیں رہتا اگر وہ کسی پہ ٹرسٹ کر رہا ہے. ساحل بھائی اگر آپ میرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو آپ ہیومن ہونے کے ناطے میرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یار ایرم بھائی میں آپ کو اتنا جانتا ہوں کہ میں آپ پہ ٹرسٹ کر سکتا ہوں کہ آپ یہ کام میرا کر دیں گے جی، لیکن آپ کو یقین نہیں ہے کہ میں یہ کام کروں گا کہ نہیں کروں گا، کیونکہ ہوں، آپ خدا نہیں ہیں، آپ غیب کا جی، علم نہیں رکھتے. بالکل، تو آپ میرے اوپر ٹرسٹ کر سکتے ہیں، مجھے انٹرسٹ دے سکتے ہیں کہ یہ لو پکڑو ایڈم جی 1000 روپے، میں نے آپ کو انٹرسٹ کیا اس 1000 روپے کے لیے، آپ نے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے اور جب کبھی ضرورت پڑے مجھے واپس کر دینا. ٹھیک ہو گیا؟ اب اگر اللہ انٹرسٹ کر رہا ہے اور وہ لوگ کچھ سمال پرائز کے لیے چیز بیچ دیتے ہیں سپوزٹلی، تو بھائی اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا کیا فیوچر کا، اللہ نے کیوں ٹرسٹ کیا؟ جی، ویلڈ پوائنٹ ہے. نمبر دوسری بات سر یہاں پہ آتی ہے، اللہ کہتا ہے نو ون کین چینج ہز ورڈز، لا تبدیل کلام اللہ، رائٹ؟ تورا از آلسو دا ذکر آف اللہ. سو اگر تورا بدل چکی ہوئی ہے تو ذکر آف اللہ بدل چکا ہوا ہے، تو اٹ مینس کہ اللہ جو ہے وہ فالس گاڈز میں سے سب سے بڑا فالس گاڈ ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ میں ایک کام کروں گا اور پھر اسی نے کہہ دیا کہ نہیں یہ تو بچوں نے کر دیا آلریڈی خراب. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ آپ کو سمجھ لگ رہی ہے اس بات کی؟ جی جی، بالکل بالکل اور مجھے امید ہے کہ میرے بالکل. ساتھیوں کو بھی سمجھ آ رہی ہوگی جو لائیو چیٹ میں ہیں. قرآن کی جی چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 106 کہتی ہے none of our revelations do we abrogate or cause to be forgotten. یہ ناسخ و منسوخ کو بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ اللہ کے کلام کو no one can change his words، لا تبدیل کلام اللہ کے اوپر پورا پورا اترتی ہے. اگر آپ کوئی ورس اللہ کی بھول گئے ہیں
تو کیا ہوا ہے؟ آپ نے بدل دی ہے. اٹس چینجڈ. اللہ خود کہہ رہا ہے وی ایبروگیٹ cause to be forgotten but substitute something better or similar. اچھا بیٹر اور سملر سے کیا مراد ہوئی آپ کی؟ بیٹر سو اس کا مطلب ہے پہلا والا اللہ کا کلام بہتر نہیں تھا تو اللہ نے ایک دوسرا کلام بھیجا جو کہ اس سے بہتر ہو گیا. آپ سمجھ رہے اس بات کو؟ جی جی بالکل بالکل. یعنی کہ اللہ کا ایک کلام تھا وہ بہتر نہیں تھا, بعد میں دوسرا کلام آیا وہ اس سے بہتر ہو گیا. کیا مطلب اللہ نے جیسے پہلے پوپو کر جیسے دیا تھا؟ ٹیکنالوجی ہوتی ہے نا ایڈم, 2G اچھا ہوتا ہے پہلے, پھر اپ گریڈ ہو کے 3G ہوتا ہے, پھر 4G یا 5G چل رہا ہے. تو اس طریقے سے مطلب وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی تھی اللہ کا وہ کلام, اور بعد میں پھر اللہ نے اس کو اپ گریڈ یا اپ ڈیٹ یا سبسٹیٹیوٹ, جیسا کہ آیت میں آگے لکھا ہوا ہے, اللہ کو اس کی ضرورت پڑی. یار ویسے کتنی اچھی بات ہے, 22 سال کے اندر اندر اللہ نے اتنی چینجز مار دی ہیں. تو انٹل کا پروسیسر ہوتے ہیں یار, میرا مطلب ہے قرآن نہیں ہوا, پھر انٹل پروسیسر ہوتے ہیں 22 سال میں اتنی دفعہ چینج ہو گئے. تو بہرحال ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, میں آپ کی جی بات سے ایگری کرتا ہوں. تو جی سو پھر اللہ میاں کہتے ہیں 16:101 میں وی سبسٹیٹیوٹ ون ریولیشن فار اندر. ہے اللہ میاں سیریسلی, آر یو جوکنگ می؟ آپ نے سبسٹیٹیوٹ بھی کر دیا. اوکے تو بھائی اللہ جو ہے وہ, اور اس کے پیچھے بھی اگر آپ دیکھو تو قرآن خود کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں محمد کو یار تم کبھی کوئی ورس دیتے ہو کبھی کوئی ورس دیتے ہو, تم چینج کر دیتے ہو. ٹھیک ہے, اس کے بدلے کہ یار ہم خود چوز, یعنی اگر آپ 2 کی 106 کی بجائے 102 سے پڑھیں تو آگے پتہ لگے گا کفار مکہ محمد کو کہہ رہے ہیں یار کیا کرتے ہو, صبح کچھ بتاتے ہو شام کو کچھ بتاتے ہو, یہ کیا کر رہے ہو ہمارے ساتھ؟ تو اللہ نے کہا وی فرگیٹ, وی میک یو فرگیٹ اینڈ وی ایبروگیٹ اینڈ وی برنگ سم تھنگ نیو. لائک اللہ میاں کی کہانی ہے جی, میرا مطلب کسی طریقے سے محمد کو سچا ثابت کرنا تھا نا. اچھا پھر ہم آتے ہیں ایڈم اور جیسس کے اوپر. یہ ایک بہت بڑی کہانی ہے قرآن کے اندر, ٹھیک ہے نا. اللہ کہتا ہے قرآن کی چیپٹر نمبر 3 کی ورس نمبر 59 کے اوپر, انڈیڈ دی ایگزامپل آف جیسس ٹو اللہ از لائک دیٹ آف ایڈم, ہی کریٹڈ ہم فرام ڈسٹ دین ہی سیڈ ہم بی اینڈ ہی واز. یار جیسس جو ہے قرآن میں, عیسیٰ جو ہے وہ اس طریقے سے بنا تھا. اگر دیکھیں تو جیسس تو قرآن بھی کہتا ہے کہ مریم کے تھرو پیدا ہوا, اور یہاں پہ اس ورس میں کہہ رہا ہے اللہ کہ اس نے ایڈم کو کریٹ کیا ڈسٹ سے اور پھر کہا بی اور ہو گیا. تو یہ تو دونوں باتیں ملتی ہی نہیں ہے کسی صورت میں. اگر آپ دیکھیں قرآن کی چیپٹر نمبر 38 کی ورس نمبر 71 to 72, and when your Lord said to the angels not angel, I'm going to create a human from sounding clay and altered black smooth mud. So when I have fashioned him and breathed into him his soul created by me, then you fall down in prostration to him. قرآن چیپٹر نمبر 38 ورس نمبر 71 to 72. اب آپ دیکھیں کہ اللہ میاں نے ایڈم کو کریٹ کیا ہے مٹی کو پانی میں ملا کے مڈ بنا کے اس سے اس کی شکل و صورت بنا کے اس میں پھونکا, اس سے ایڈم بنا. چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 47 کہتی ہے she said, who said, Mary, مریم کہہ رہی ہے, my lord, how will I have a child when no man has touched me? The angel said, such is Allah, he creates what he wills. When he decrees a matter, he only says it to be, and it is. Then, and he is who has created man from water and then produced him for him 2 sorts of kinder by descendant and intercourse. Your Allah is all powerful. Now imagine, مریم نے عیسیٰ کو جنم دیا, عیسیٰ کریٹ نہیں ہوا. جب وہ کریٹ نہیں ہوا تو اللہ 359 کے اندر آدم کے ساتھ عیسیٰ کی کو کیسے ملا سکتا ہے؟ ون از اے کریشن فرام مڈ, ون از بورن. ایک پیدا ہوا ہے, ایک نے جنم لیا ہے, اور ایک مٹی سے بنایا گیا ہے, مڈ سے بنایا گیا ہے. پاسبل نہیں بنتا.
لیکن اللہ اس طرح کی ایگزامپلیں دے رہا ہے اور ہمارے جو ٹھلے مولوی ہیں آج تک اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں نہیں وہ بھی بی ہوا تھا یہ بھی بی ہوا تھا. بھائی اگر اللہ نے کہا کن کن فیکون یعنی کہہ دیا کن کہہ دیا اور ہو گیا بی اینڈ اٹ بی, تو بھائی پھر اللہ نے مٹی کے ذریعے آدم کو پہلے بنایا کیوں؟ وہ کہتا کن آدم کن آدم ہو جاتا, آدم بن جاتا. اللہ نے مٹی پکڑی. پھر اللہ آگے سے یہ بھی کہتا ہے 38 کی اگر آپ 75 and 76 میں جاؤ گے تو اللہ شیطان کو بولتا ہے کہ تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا اس کو جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, بیدئی ہی, جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, کیسے تم اس کو سجدہ نہیں کر رہے؟ شیطان کو بولتا ہے 75-76 کے اندر 38 کی. تو بھائی اللہ نے اپنے ہاتھوں سے مٹی کو پکڑ کے اس کو مڈ بنایا اور اس سے آدم کی صورت بنائی اور اس میں پھور پھونکی, تو کن فیکون تو بھاڑ میں چلا گیا نا ابھی آلریڈی, ایکسکیوز مائی فرینچ, وہ تو گٹر میں چلا گیا. کیونکہ کن فیکون کا یہ مطلب ہونا چاہیے تھا اللہ کہتا آدم کن, آدم کھڑا ہو جائے, نہیں ہوا. تو یہ جو 359 میں کن ہے بی, یہ تو گیا جناب روٹی ٹکڑ کھانے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا ہے کہ جب ہم نے یہ سارے کچھ بنا لیے مخلوقیں, اس کے بعد ہم نے جو ہے نا ہر ایک کا جوڑا پیدا کیا اور ہر ایک جوڑوں سے پیدا ہوا ہے. اس وقت بھی ہمارے پاس تقریباً 60,000 کے قریب آئیڈینٹیفائڈ سپیشیز ہیں جن میں میل اور فیمیل نہیں ہوتے. تو اللہ نے جو سارے لوگوں کو جوڑوں سے بنایا نا وہ بھی گیا گٹر کے اندر. کیونکہ قرآن میں سے مجھے یہ جو 60,000 سپیشیز ہیں جو کہ مونوسیکس سپیسیز ہیں وہ مجھے ذرا دکھائیں, وہ کہاں ہیں؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں جی بھائی لوگ کی طرح کیا یار ساحل بھائی ذرا پڑھ بھی دیا کرے نا کوئی کامنٹ جو اس ٹائپ کا ہوتا. یہ اصل میں ریکویسٹ کر رہے ہیں دوستوں سبھی ویورز کو کہ آگ کی طرح پھیلا دو ساحل بھائی کا اسٹریم. ارے واہ آمین, تھینک یو یوراج جانی ہے یہ جانی جی ہیں. اور بی گڈ جی بھی کہہ رہے ہیں ایڈم کن از جا ڈراپنگ اسٹیٹمنٹ, فرسٹ ٹائم ہرڈ اینڈ لائکڈ اٹ. بھرت جی نے 20 روپیز کا سپر اسٹیکر بھیجا ہے, تھینکس اے لاٹ. اور اس سے پہلے اپو گڈکر جی نے بھی 40 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا تھا, تھینکس اے لاٹ. اور ساحل اور ایڈم کو میرا پرنام اپو جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. پرنام جی چلیے آپ کنٹینیو کریے. جناب یہ جو جوڑوں کی شکل میں پیدا کرنا اور ان سے آگے سے انٹر کورس کے ذریعے یعنی کہ سیکس کے ذریعے, یہ لفظ قرآنک ہے میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا, اس کے ذریعے ڈسینڈنٹ کریٹ کرنا, یہ بھی جناب آپ کا گٹر میں چلا جاتا ہے. کیونکہ ہمارے پاس نون سپیشیز ہے 60 سے 65,000 کے قریب نون سپیشیز ہیں جو کہ سنگل سیکشل آرگنزمز ہیں. اچھا پھر قرآن کے چیپٹر نمبر 21:91 میں آتا ہے اینڈ the one who guarded her chastity, جس نے اپنے پرائیویٹ پارٹ کو سنبھال کے رکھا. so we blew into her our spirit, تو ہم نے اس کے اندر اپنی اسپرٹ اپنی روح پھونکی through our angel جبرائیل, جو کہ عربی کے اندر نہیں ہے. and we made her and her son a sign for the worlds, عالمین, آیات العالمین. so قرآن 21:91 اگر اس کے اندر ہم دیکھیں تو کن فیکون اس کے اندر بھی گیا بھاڑ میں. کیونکہ اگر اللہ نے کن کہنا ہوتا صرف تو مریم کو اینجل آگے کہتے مریم اللہ نے کہا ہے کن, قال اللہ کن, تو پریگننٹ ہو گئی ہے جا, مگر ایسا نہیں ہوا. قرآن بتاتا ہے کہ جس نے اپنے فرج کو اپنے پرائیویٹ پارٹ کو سنبھال کے رکھا ہے اس کے پاس ہم نے اپنی روح پھونکی. کس کے اندر؟ اس کے فرج کے اندر. اس کی بڑی ڈیٹیل جو ہے نا وہ قرطبی نے بڑے اچھے طریقے سے بتائی ہوئی ہے, ابھی میں آپ لوگوں کو وہ بھی پڑھا دیتا ہوں. لیکن اگر آپ دیکھو کہ جو کانسیپٹ آف کن ہے نا وہ یہاں پہ بھی بھاڑ میں چلا گیا ہے, کیونکہ اللہ میاں کو اسپیسیفکلی کوئی کام کرنا پڑا ہے ٹو ڈو اٹ. کن فیکون, ہی سیڈ بی اینڈ اٹ بی, نہیں ہوا, ایسا نہیں ہوا.
ایک اسپیسیفک ایکشنز لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ بڑی جی خاموشی ہے. ایڈم جی. جی جی ہاں اچھا آپ کنٹینیو کریے گا. ہمارے امیت سہنن جی نے $6.99 کا سپر اسٹیکر بھیجا ہے. تھینکس اے لاٹ. اور جتنے لوگ ابھی جڑے ہیں آپ سبھی کا سواگت ہے اسٹریم میں. جے ہند، نمستے، آداب سبھی کو جتنے لوگ ابھی جڑے ہیں. آپ سب سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں. اور دوسری ریکویسٹ کہ کمنٹ میں آپ لوگوں کو کوئی ہیٹ ورڈ، ابیوسو ورڈ یوز نہیں کرنا ہے اسٹرکٹلی. جی آپ کنٹینیو کریے سر. جی جناب. اس کے بعد بات آتی ہے جی جو جوز اور کرسچنز ہیں نا وہ بڑے قریب ہیں ہمارے. اب اگر آپ نے کسی کرسچن لڑکی سے شادی کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں. آپ کو یہ مسلمان آ کے بار بار بولیں گے اوہو ہو ہم تو بڑے کرسچنوں کے نزدیک ہیں، ہم تو بڑے یہودیوں کے نزدیک ہیں، یہ ہے تو وہ ہے، وہ اہل کتاب ہیں، ہمارے پاس ان کے لیے کچھ غلط چیز نہیں ہے، تو یہ تو وہ تو فلان ٹمکان. قرآن کی 551 چیپٹر نمبر 5 کی ورس نمبر 51 کہتی ہے او یو ہو بلیوڈ ڈو ناٹ ٹیک the Jews and the Christian as allies. ان کو اپنے فرینڈ کے طور پہ مت لو. They are in fact friends of each other. And whoever is an ally to them among you, then indeed he is of them. Indeed Allah guides not the wrongdoer people. اب امیجن کرو کہ اللہ نے کہا ہے کہ جو مومن لوگ یہود و نصارہ کے دوست ہیں نا وہ ہپوکریٹس ہیں. اصل میں وہ کون ہے؟ فاسق لوگ ہیں. وہ انہی میں سے ہیں، ظالم لوگ ہیں وہ، کیونکہ وہ یہود و نصارہ کے دوست بن گئے. تو بھائی یہ جو شادی کرنے والے قصہ کہانی ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ ان کی لڑکی سے شادی کرو، اپنی لڑکی نہیں دے سکتے آپ ان کو، تاکہ جب اس کو اپنے مذہب میں لے کے آؤ گے، اپنے پاس لے کے آؤ گے، تو تم جو ہو خود بخود ہی اس کو کنورٹ کر لو گے. تم بذات خود اس کو خود ہی کنورٹ کر لو گے اور مسئلہ تمہارا ختم ہو جائے گا. تو یہ ایک اور ہپوکریسی ہے اسلامک ریلیجن کے اندر. اسلام کی جو چیپٹر نمبر 2 کی ورس نمبر 256 ہے وہ ایک ایبروگیٹڈ ورس ہے. یو ہیو یور ریلیجن اینڈ آئی ہیو مائن. تیرا دین تیرے اوپر، لا اکراہ فی الدین. یہ ایک دین میں کوئی ایبروگیٹڈ ورس ہے. زبردستی نہیں ہے. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین. یہ ایک ایبروگیٹڈ ورس ہے. جی اگر آپ پڑھیں گے ارلی اسکالر تو بتائیں گے، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا سر، کہ بہت ساری ورسز ہیں جو اللہ نے ایبروگیٹ کر دی ہوئی ہیں. کیوں کر دی ہوئی ہے؟ کیونکہ محمد بذات خود ایک بہت بڑا ہپوکریٹ تھا. جب وہ کم لوگ تھے تو اس نے پیار پیار والی باتیں کی، پیار محبت، سب لوگوں سے پیار، سب لوگوں سے خلوص. جب اس کے پاس تھوڑی طاقت آئی تو اس نے ڈیفینسو ورسز دینا شروع کر دی. جب اس کے پاس طاقت زیادہ آئی تو اس نے مارو کٹائی والی ورسز دینا شروع کر دی. تو ہوا کیا کہ قرآن کے اندر ایک بہت بڑی وہ آ گئی، تکرار آ گئی، ایک کنٹراڈکشن آ گئی. اس کنٹراڈکشن کو ختم کرنے کے لیے کیا ہوا؟ انہوں نے کنٹراڈکشن ختم کرنے کے لیے کیا ہوا کہ انہوں نے کانسیپٹ آف ایبروگیشن، کہ کون سی ورس کس ورس کو ایبروگیٹ کرتی ہے، وہ بنانا شروع کیا. اور یہ کانسیپٹ آف ایبروگیشن انہوں نے قرآن میں سے ہی لیا کہ اللہ میاں نے کہہ دیا ہے، کیونکہ جوز اور کرسچن جو ہیں وہ سوری جو وہاں کے کفار مکہ تھے وہ کہتے تھے کہ یہ محمد جو ہے یہ اپنی ورسز بدل رہا ہے، تو ایبروگیٹڈ آ گیا. تو جناب یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اسلام. صرف آپ نے پڑھنا ہے اور ان کے اسکالرس کو بھی اگر ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے نا آپ، تو آپ خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ اسلام سے بڑا جھوٹا ریلیجن دنیا میں کبھی کوئی پیدا نہیں ہوا. کوئی اور ریلیجن دنیا میں اتنا جھوٹا نہیں جتنا جھوٹا اسلام ہے. اچھا ایڈم جی، ایک دو سپر چیٹ میں لے لوں، اس میں سے ایک آپ کے لیے شاید میسج بھی ہے، ایک بار دیکھ لیتے ہیں. بھرت جی نے ₹100 کا کنٹریبیوشن کیا. تھینکس اے لاٹ. Please share some references showing Muslims are leaving Islam because of anomalies present in Quran. Masood mentioned such article earlier. Please share. چلیے بھرت جی ایک ڈیٹا بنا کر ہم یہ بھی شیئر کر دیں گے. اگر وہ ڈیٹا اویلیبل ہے پبلک پلیٹ فارم پہ تو ہم اس کو ضرور پریزنٹ کریں گے تاکہ نمبرز بھی سامنے آئیں لوگوں کے. اور ماروت پٹیل جی نے ₹400 کا کنٹریبیوشن کیا. تھینکس اے لاٹ ماروت جی.
میرا ایک فرینڈ بایولوجسٹ ہے, پی ایچ ڈی کر رہا ہے میلاٹونین اینڈ لیور پہ. ایجوکیٹڈ بندہ اسلام کے لیے پاگل ہے, مٹی سے انسان بنا اینڈ قرآن جیسے کچرے کو کیسے مان سکتا ہے؟ ایجوکیٹڈ بندہ اسلام سے اندھا کیسے ہو جاتا ہے؟ جی ایڈم, کچھ اس پہ آپ ریپلائی کریں گے؟ سر جی وہ بہت جی سارے پی ایجوکیٹڈ ایچ ڈی. بندے ہیں, جی جی بہت سارے ایجوکیٹڈ بندے ہیں جو کہ اپنی آنکھیں اور کان بند کر لیتے ہیں جب اسلام کی باری آ جاتی ہے. مثلاً اب وہ ڈاکٹر بندہ ہے, وہ قرآن کی آیت کے اوپر اگر وہ مان لے کہ جی جو سپرمز ہیں وہ بیک بون سے پیدا ہوتا ہے اور عورت کا جو ہے وہ رب سے پیدا ہوتا ہے, تو بھائی پھر ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. اور میرے پاس ہیں کچھ ایسے لوگ جن کو میں جانتا ہوں جو کہتے ہیں یار یہ ہمیں نہیں پتا, ابھی ہماری سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی, ہو سکتا ہے کہ وہ وہیں سے کچھ عضو آ رہا ہو, کچھ چیز آ رہی ہو, یہ صرف اللہ میاں کو پتا ہے. تو جب آپ کے پاس اس قسم کا جواب آتا ہے نا, تو اس کے لیے آنسر کوئی نہیں ہے اب آپ کے پاس. اگر آپ نے خود اپنی آنکھیں بند رکھنی ہے جانتے بوجھتے ہوئے, تو بھائی پھر اس میں ساحل یا کوئی اور اس کا کچھ نہیں کر سکتا. بالکل بالکل. چلیے آپ کنٹینیو کریے اپنی سلائڈس کو. جی سر آگے چلتے ہیں جی. پھر اس کے بعد جناب ایک اور ٹاپک آتا ہے میرج ود دا پریویس ہسبینڈ. اس میں قرآن کی چیپٹر نمبر 2 کیا ہے, نمبر 230 ہے آئی تھنک, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن. لیکن اس کی ذرا تھوڑی سی ایکسپلینیشن یہاں پہ لی ہوئی ہے کہ اگر آپ نے کسی دوسرے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے, ٹھیک ہے جی, اور اب اس بیوی سے واپس اگر آپ نے شادی کرنی ہے, تو آپ تب تک نہیں کر سکتے جب تک وہ کسی دوسرے ہسبینڈ سے شادی نہ کرے, اور اسے شادی کرنے کے بعد اس کے ساتھ ڈنگ ڈونگ پرفارم نہ کرے, اور ڈنگ ڈونگ پرفارم کرنے کے بعد اس سے طلاق لے, اور پھر واپس آ کے اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے. اچھا یہاں پہ انگلش کے اندر نا بڑی اچھے طریقے سے بتائی ہوئی ہے. اگر ہم اردو میں جائیں نا, واہ جی واہ, گیم بڑی خراب ہو جاتی ہے. ساحل صاحب تھوڑا سا میں جو ہے نا پریزنٹیشن سے ہٹ کے ایک دو جی چیزیں جی دکھانے لگا ہوں. جی بتائیے. یہ ارے میں نے غلطی سے اسٹوڈیو ایلون جی کو میں نے بلاک کر دیا ہے 5 منٹس کے لیے. مس بلش جی پلیز نو ابیوسو ورڈس. میں نے غلطی سے اسٹوڈیو ایلون جی کو میں نے بلاک کر دیا ہے, کرنا تھا مجھے مس بلش کو. آئی ایم ویری سوری اسٹوڈیو ایلون جی, 5 منٹس کے بعد آپ کا ٹائم آؤٹ ختم ہو جائے گا. آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ. جی ایڈم جی. سر یہ دیکھیے حدیث ہے, یہ میں دکھا رہا ہوں, ذرا آپ کو شو کرنا پڑے گا ونس اگین. ادھر اردو میں نا اس کو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے بتایا ہوا ہے. صحیح بخاری کی 5825 ہے. تمہارا جب مزہ نہ چکھ لیں. سر اس سے غلیظ لفظ استعمال ہو سکتے تھے. آپ یہ دیکھیں ایک اور حدیث ہے, اس کی ٹرانسلیشن یہاں پہ زیادہ اچھی ہوئی ہے. حالانکہ اسی حدیث میں جو فیمیل ہے جو شکایت لے کے آتی ہے, اس کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ نامرد ہے. اچھا سر, ہاں نامرد کو بھی ذرا دیکھ لیں کہ عورت کو ڈسکرائب کیسے کیا گیا. ذرا آپ یہ دیکھیں, ذرا اس حدیث میں اوپر دیکھیں. تو شوہر نے کہا کہ میرا اتنا ڈنڈا زبردست ہے کہ جب میں اس کے ساتھ جمع کرتا ہوں تو اس کو چمڑے کی طرح ادھیڑ کر رکھ دیتا ہوں. چمڑے کی طرح ادھیڑ کر رکھ دیتا ہوں. دیکھیں یار, ایک عورت کے متعلق باتیں کس طریقے سے ہو رہی ہیں, آپ یہ دیکھیں. بالکل بالکل. یعنی اب یہ یہاں پہ یہ کہہ دیں گے نا کہ وہ محمد صاحب نے تھوڑی نہ کہا ہے, وہ تو وہ صحابی نے کہا تھا. مطلب بہانے بنانا ہے تو کچھ بھی بہانے بنا سکتا ہے انسان. تو سر صحابی جو ہیں وہ تو گندے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ تو جہنمی ہیں صحابی جتنے بھی ہیں. تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے سر, میں جہنمی ہے صحابی تو ٹھیک ہے, دیٹس اوکے. بائی دا وے محمد نے اس کے جواب میں اسے یہ نہیں کہا کہ یار تم نے اتنے گندے طریقے سے کیوں بیان کیا. ہاں 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 صحیح. ٹھیک ہے نا. اچھا اب عورت کیا کر رہی ہے, عورت نے اپنے کپڑے کا پلو پکڑا اور اس کو کونے سے پکڑ کے دکھایا کہ یہ تو اس طرح سے ڈھینگا ہے اس کا. اگر آپ اپنے دوپٹے کا پلو کونے سے پکڑو تو دوپٹہ جو ہے نا سیدھا کھڑا نہیں ہوتا, دوپٹہ نیچے لٹک جاتا ہے نا, رائٹ. یعنی اس طریقے سے یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں یار, یعنی اور پھر اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں. اللہ کی قسم کپڑے کا پلو پکڑ کے اشارہ کر رہا ہے. دوسرا کہہ رہا ہے میرا تو ڈنڈا اس کو چمڑے کی طرح ادھیڑ دیتا ہے. یار خدا کا خوف ہی نہیں ہے یار ان لوگوں کو. اس قسم سے باتیں ہو رہی ہیں, اور یہ حدیثوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں. اور پھر اس کی شیرنی چکھنے کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ دیکھیں نا
یہ دوسری حدیث ہے 5265, جب تک دوسرا خاون تیری شیرنی نہ چکھ لے. یعنی شیرنی نہ چکھ لے کیا بات ہوتی ہے؟ مطلب کیا اورل سیکس کے بارے میں بات ہو رہی ہے سر جو سکالرز ہیں نا وہ یہی کہتے ہیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں, ایک سکالر ہے وہ یہی کہتا ہے, ایک سیکنڈ, وہ کہتا ہے یار یہ اردو والی تفسیریں کدھر گئی, ہاں یہ اردو والی ہے, نہیں یہ تو اتی اللہ کے اوپر ہے. ہاں, امام حسن بصری نے تو یہ بھی شرط لگاتے ہیں کہ ازل ہو, ازل بھی ہوا ہو, یعنی جب وہ سیکس کرے تو ازل بھی ہو, یعنی نکلے بھی, کیونکہ حضور کے الفاظ سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ جب تک وہ تیرا اور تو اس کا مزہ نہ چکھے. تو ایٹ لیسٹ اگر آپ اورل سیکس کے اوپر نہ جاؤ تو ایٹ لیسٹ جو آپ کا پرائیویٹ پارٹس ہیں وہ دونوں ایک دوسرے پرائیویٹ پارٹ کے شیرنی کو چکھیں. سو اکارڈنگ ٹو محمد یہ شیرنی تھی. سو آئی ڈونٹ نو, محمد نے شاید چکھی ہوگی تو اسے پتا ہوگا کہ میٹھا ہوتا ہے, میرے کو تو نہیں پتا میٹھا ہوتا کہ نہیں ہوتا. ساحل بھائی مجھے نہیں پتا یار, مجھے نہیں پتا نمکین ہے کہ میٹھا ہے, محمد جی کو پتا ہوگا بھائی کہ میٹھا ہے یا نمکین ہے. یہ آپ نے نمکین والی چوائس کہاں سے لے کے آئی؟ وہ اس لیے کہ سر پسینہ نمکین ہوتا ہے, ہمیں یہ تو پتا ہے. نہیں سر, پسینہ نمکین ہوتا ہے نا, تو اپیرنٹلی میرے ذاتی مشاہدے کے مطابق جو پسینہ کبھی آپ کو لگ جائے منہ پہ, آپ کو فیل ہوتا ہے کہ نمکین ہے, تو میرے ذاتی مشاہدے کے مطابق. اتنا آپ کو کلیریفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے ایڈم جی, ہم سمجھ گئے. لیکن یہ آپ ڈرا نہ کریں ان چیزوں کے اوپر بھائی, کیونکہ یہ لکھا ہوا ہے اسلام میں. اسلام ہمارے جو علماء ہے نا وہ کہتے ہیں کہ مذہب کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہ ایکسپلینیشن ننگی ہے. میں نہیں کہتا سر, آپ کے انجینئر مرزا کی بھی یہ زبانی ہے, انہوں نے کہا ایکسپلینیشن ننگی ہوتی ہیں. ننگی ہوتی ہیں تو بھائی ہم تو ننگی باتیں بتا رہے ہیں جو لکھی ہوئی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ تو یہ فیکٹس ہیں, فگرز ہیں. اب ہمارے کوئی مومن بھائی آ کے ہمیں بتا دے تو بہترین ہے, نہیں بتاتا تو ٹھیک ہے یار. ہم اپنے جب تک وہ موجودہ شور کا مزہ نہ چکھ لے اور وہ تمہارا مزہ نہ چکھ لے, یعنی گل ہوئی نا سر. اچھا, میں دوسرا ایک کہا تھا لوگوں کو کہ میں بتاؤں گا آپ کو کہ مریم کے اندر پھونک کیسے پھینکی جبرائیل نے سپوزڈلی. تو جناب یہ تفسیر ہے القرطبی, ٹھیک ہے جی, سورہ آل عمران کی ورس نمبر 47 کی. سر ذرا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا جی. میں اس کی ٹرانسلیشن کے لیے جو ہے نا ایک کام کرتا ہوں, translation.google.com کھولتا ہوں عربک سے اردو, کیونکہ یہ میں کل یہ والی حرکتیں کر رہا تھا, لوگوں کو دکھا رہا تھا. یہ دیکھیں سر, اردو پڑھنے آتی ہے نا آپ کو؟ جبرائیل نے اس کے رحم میں پھونکا اور وہ اس کے ساتھ پھنس گئی. اوکے, سو جبرائیل نے اس کی پرائیویٹ پارٹ کے اوپر منہ رکھ کے پھونکا اس کے رحم کے اندر, ٹھیک ہے جی. اچھا, وقال بعضهم, اور بعض لوگ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ لا یجاجون خلق من نفس جبرائیل من الملائکۃ. اچھا, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جبرائیل نہیں تھا بلکہ اللہ میاں نے پھونکا تھا. مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جبرائیل کی طرح سانس سے ہو, کیونکہ لڑکا فرشتوں کا حصہ بن جاتا ہے. بعض یہ کہتے ہیں, یہ اصل میں تھوڑی سی ٹرانسلیشن انہوں نے لفظی ٹرانسلیشن کر دی ہے, میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر جبرائیل نے پھونکا تھا تو پھر عیسیٰ جو ہے نا وہ فرشتوں کا بیٹا بن جاتا ہے, تو لہٰذا جبرائیل نے نہیں پھونکا تھا, یہ اللہ میاں نے خود پھونکی تھی. ٹھیک ہو گیا, کیونکہ قرآن کی ورس کے اندر جہاں پہ پھونکا جا رہا ہے 21-91, وہاں پہ آپ کے پاس یہ نہیں ہے کہ جبرائیل نے پھونکا کچھ, ٹھیک ہے نا, وہاں پہ یہی ہے کہ اس کے اندر پھونکا گیا. ٹھیک ہے, میں آپ کو وہ ورس بھی دکھایا تھا تاکہ لوگوں کو کوئی اعتراض نہ رہے. یہ دیکھیں 2191 آپ کو دکھا دیتے ہیں, قرآن 2191, ٹھیک ہے جی. واللتی احسنت فرجها فنفخنا فیها من روحنا وجعلنا وابناها. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کسی جگہ پہ جبرائیل کا لفظ نہیں ہے, اس لیے جو ارلی اسکالرز ہیں نا وہ اس کے اوپر تھوڑے سے
اتفاق نہیں کرتے کہ جبرائیل نے پھینکا تھا پھونکا تھا یا اللہ میاں نے خود پھونکا تھا. تو بھائی اللہ میاں نے پرائیویٹ پارٹ کے اندر جا کے پھونکا یا جبرائیل نے پھونکا, یہ ان لوگوں کے اوپر مسئلہ ہے. اچھا, ولیکن سبب ذالک اللہ تعالیٰ خلق آدم وغیرہ وغیرہ. تو بعض علماء کے مطابق جس طرح اللہ میاں نے آدم کے اوپر پھونکا تھا, اسی طریقے سے اللہ میاں نے مریم کے فرج کے اندر, اس کے پرائیویٹ پارٹ کے اندر پھونکا. لیکن پھر کچھ اور لوگ کہتے ہیں فی اصحاب الالبائن وبعضنا فی لیکن وہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی اگر اس طریقے سے اگر ہم لیتے ہیں تو یہ تو پھر اللہ کی اولاد بن جائے گی. تو بھائی یہ تو بہترین بات ہو گئی. پھر یہ دیکھیں جناب, یہ کیا کہتے ہیں, باپ کی کمر میں سے ان میں سے کچھ ماؤں کے پیٹ میں سے جب 2 پانی ملتے ہیں تو بچہ بن جاتا ہے. کہ وہ کہتے ہیں کہ جو جب اللہ میاں کی ایک اور آیت ہے کہ جو کہ میں نے آپ کو پہلے سے دکھا دی ہے کہ اللہ کے دونوں کے پانیوں سے پیدا کرتا ہے انسان کو, ٹھیک ہے, تو رحم کے اندر دونوں پانیوں کے ملاپ سے پیدا کرتا ہے. تو اللہ نے جب پھونکا تو پھر وہ اللہ کی اولاد بن سکتا تھا. تو یہ لوگ آپس سے بحث و مباحثہ کر رہے ہیں. لیکن وَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَى جَعَلَ الْمَالِينَ سَيْكْتَ جَمِيعًا فِي مَرْيَمَ وَعَدَ فِي الرَّحْمَةِ. اب ہوا کیا, یہ دیکھیں, آگے چلتے ہیں. اور یہ کہ اللہ رب العزت نے مریم کے تمام 2 پانی بنائے اور اس کا کچھ حصہ اس کے رحم میں اور کچھ حصہ اس کی کمر میں ڈال دیا. وہ کہتے ہیں کہ بھائی اسی لیے اللہ میاں نے دونوں پانی مریم کے اندر ہی رکھ دیے کسی نہ کسی طریقے سے. بٹ اینی ہاؤ اس کے اوپر اتفاق نہیں ہے. فنفخنا فیہا جبرائیل. اچھا, جبرائیل نے کیا کہا, جبرائیل نے کیا کیا, کیونکہ وہ پانی اکارڈنگ ٹو اسلام عورت کے اندر سے پانی نکلے گا تو ہی بچہ پیدا ہو سکتا ہے, نہیں تو نہیں پیدا ہو سکتا. اسلام میں عورت کے اندر ایگز کی موجودگی کا علم محمد کو نہیں تھا, لہٰذا آپ کو عورت کے پانی اور مرد کے پانی کی مثالیں جگہ جگہ ملیں گی. عورت کے اندر ایگز ہوتے ہیں, اس چیز کا اسلام کو پتہ نہیں تھا, لہٰذا عورت کا پانی نکالنے کے لیے عورت کو شہوت دینی پڑے گی. تو شہوت کیسے دی کہ جبرائیل نے اس کی خواہش کو بیدار کرنے کے لیے اس میں پھونکنا شروع کیا. یعنی کہ جبرائیل نے مریم کی پرائیویٹ پارٹ کے ساتھ کھیلنا شروع کیا, فور پلے کرنا شروع کیا اور اس کو شہوت دی. اس کی پرائیویٹ پارٹ پہ پھوکے مار مار کے اس کو شہوت دی. ایڈم جی 1 منٹ میں یہ بات لوگوں سے کلیئر کر دوں, اگر کوئی مومن بھی دیکھ رہا ہے تو یہ جو ایڈم بتا رہے ہیں یہ ایڈم کی بات نہیں ہے. اگر ہاں, ورنہ آپ سوچو گے کہ ہم گستاخی کر رہے ہیں, ہم غلط الفاظ استعمال کر رہے ہیں. نہیں, نہ ایڈم کے یہ الفاظ ہے نہ میرے یہ الفاظ ہے. یہ تو تفسیر میں سے بتا رہے جو لکھا گیا ہے اور قرآن کی آیت کی تفسیر. تو آپ لوگ یہ مت سمجھنا کہ ہم گستاخی کریں. اگر یہ آپ کو گستاخی لگ رہی ہے تو پہلے آپ کے جو مفسر بڑے بڑے جن کو پوری دنیا, اسلام کی جو دنیا ہے ان کو بڑا مانتی ہے, آپ لوگ ان کو گالیوں سے نوازنا, ہم کو بالکل گالی مت دینا کیونکہ یہ ہمارے الفاظ نہیں ہے. صحیح نا؟ بالکل. اور اسی وجہ سے میں گوگل ٹرانسلیٹر میں دکھا رہا ہوں کہ بجائے سے کہ میں پڑھ کے جواب بتانا شروع کروں, ٹرانسلیٹ کرنا شروع کروں, میں نے کہا گوگل ٹرانسلیٹر کی ٹرانسلیشن ہی لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, صحیح, الزام نہ لگے کم سے کم. بالکل بالکل. جی اچھا دوستو, 306 لوگ دیکھ رہے ہیں. جتنے لوگ بعد میں جڑے ہیں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کرے دوستو اور شیئر کرے تاکہ ریچ بڑھے. 310 1000 تک ہم کو جانا ہے. اگر 1000 نہیں ایٹ لیسٹ تو 700-800 تو ہونا چاہیے, کیونکہ بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ چل رہا ہے. اس کے بعد اوپن لائیو سٹریم بھی ہوگا, ہم مومن بھائیوں کو موقع دیں گے. اور جتنے مسلم ویورز ہم کو دیکھ رہے ہیں, آپ سب ایڈم جی کی کوئی بات پہ اگر آپ کو اعتراض ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے غلط بتایا, آؤٹ آف کانٹیکسٹ بتایا, بنا حوالے کے بتایا, تو آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کریے. اور جب تک یہ سٹریم یعنی اس مقام تک نہیں پہنچتی کہ ہم اوپن لائیو سٹریم کریں گے, آپ اس کا آنسر بھی سرچ کر لیجئے. یعنی ایسا نہیں ہو کہ آپ سٹریم میں آئے اس کا دفاع کرنے کے لیے اور اس کے بعد آپ بولے کہ اب میں نے پوری ریسرچ نہیں کی ہے, میں چیک کر لیتا ہوں حوالہ. تو آپ لوگ حوالہ چیک کرتے رہیے. ایک ایک بات بھی اگر آپ غلط ثابت کرو گے تو ویورز پہ بہت بھاری اثر پڑتا ہے. یعنی اگر آپ نے ایڈم کی ایک بات کو, یعنی 10 میں سے ایک بات کو آپ نے غلط ثابت کیا تو بہت اثر پڑے گا لوگوں پہ کہ ایڈم کی سب باتوں پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اگر اسی طریقے سے آپ نے 3-4 کر دیا تو جو کریڈیبلٹی ہے وہ آپ کم کر سکتے ہو. اور میں آپ کو پورا موقع دینا چاہتا ہوں کہ
واقعی میں اگر ایڈم کچھ ایسی بات کہہ رہے ہیں جو غلط ہے تو آپ کے پاس پورا موقع ہے ایڈم کی کریڈیبلٹی کو کم کرنے کا. صحیح کہہ رہا ہوں ایڈم؟ بے شک بے شک جی بے شک، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جی تو بالکل آپ لوگ ہر ایک پوائنٹ نوٹ کرتے جائیے اور اس پہ سرچ کرتے رہیے کہ واقعی میں ایسا ہے یا نہیں ہے. اچھا ایڈم، اگر کوئی تفسیر کا آپ حوالہ دیتے ہیں تو مفسر کا نام بھی بتا دیا کرے جی میں نے بتایا تاکہ. تھا نا پہلے، یہ قرطبی کی جی تفسیر ہے، اور میں نے بتایا تھا قرطبی آل کی عمران کی تفسیر ہے. 47، میں نے یہ پہلے دکھایا تھا ٹھیک ہے چلیے. پڑھنے سے کریٹیکل پہلے. ریزننگ جی کہہ رہے ہیں آج رات سونا اتنا مشکل کیوں کر رہے ہو ایڈم؟ سوری کریٹیکل ریزننگ جی، بہت معذرت کے ساتھ، میں تو سر اسلام پڑھا رہا ہوں آپ کو. چلیے آپ کنٹینیو کریے. اچھا تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ اس نے شہوت کیوں دی جبرائیل نے پھوکے مار مار کے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک شہوت نہیں دی جائے گی تب تک پانی نہیں نکلے گا. یہ لیں جی، کیونکہ جب تک عورت اپنی خواہش کو بیدار نہیں کرتی وہ حاملہ نہیں ہو سکتی. خواہش کو بیدار لتہم شہوتہا، جب تک اس کے لغم میں شہوت پیدا نہیں ہوتی، بیدار نہیں ہوتی، اس کا پانی نہیں نکلتا، تب تک وہ حاملہ نہیں ہو سکتی. کیونکہ ونس اگین اگر آپ حدیثوں میں بھی دیکھیں تو محمد کہتا ہے کہ جس کا پانی پہلے نکلے گا بچہ اس کی طرح کا ہوگا. ٹھیک ہے نا، جس کو کہ آج کل انہوں نے ٹرانسلیشن کے اندر کروموسومز ڈال دیا ہے ٹرانسلیشن میں. میرا ان کا دل کرتا ہے کہ ان کو دو چپیڑے کراؤں. یار کروموسومز عربی میں تو کروموسومز نہیں لکھا ہوا، تم لوگوں نے کروموسوم کہاں سے پیدا کر دیا؟ بٹ اینی ہاؤ، تو یعنی اب اگر ہم اس پورے سینٹنس کو پڑھنا شروع کریں تو ہمیں نظر آئے گا یہ دیکھیں ذرا. اب میں امید کرتا ہوں کہ فلما حاجت شہوت بنفع جبرائیل وغیرہ فیہا رحمہ. اوکے، امید ہے کہ گوگل ٹرانسلیٹر اس پوری لائن کو پراپرلی ٹرانسلیٹ کر دے گا تاکہ ہم لوگ پڑھ سکیں. چنانچہ جبرائیل نے اس کی خواہش کو بیدار کرنے کے لیے اس میں دھماکہ کیا، یعنی کہ پھونکے ماری، کیونکہ جب تک کوئی عورت اپنی خواہش کو مشتعل نہیں کرتی، یعنی کہ وہ فوپلے سے ایک خاص لیول تک، عروج تک نہیں پہنچتی، وہ حاملہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا یہاں پہ یہ آخری لائن کی اس نے ٹرانسلیشن نہیں کی ہے، اس لیے اسے کاٹتے ہیں. جب جبرائیل کی سانس سے اس کے ہوس میں ہلچل مچ گئی تو وہ پانی جو اس کے مرکز میں تھا اس کے رحم میں گر گیا. سو جب جبرائیل کی پھوکوں سے شہوت ایک عروج کو پہنچی، جس کی وجہ سے مریم کے جو رحم کے اندر وہ فوارہ پھوٹ گیا، مجھے پاس اب لفظ نہیں ہے، ایکسکیوز مائی فرینچ، تو وہ پھر جب اس میں سے وہ پانی نکلا جو کہ محمد بتاتا ہے کہ پانی سے ہی بارش پیدا ہو گئی. ہوتے ہیں. ہاں جی، وہ اندر جب بارش ہو گئی، مرکز میں پانی کی ماں کی بارش ہو گئی، تو پھر اس کی وجہ سے رحم میں پیدا ہوئے گا بچہ. اچھا جی، اب اچھا کیا اس کہتے کو ہیں. سوری ہاں ایڈم جی روکنے کے لیے آپ کو، وہ جو آپ نے اردو ٹرانسلیشن کیا ہے نا، جی تو آپ ایک سر بار میں نے سے نا نہیں کیا، اس کو گوگل نے انگلش. کیا. ہاں وہی گوگل نے جو اردو ٹرانسلیشن کیا اور آپ نے اس کو کیا، ایک بار لوگوں کے لیے اس کو ایک 10 سیکنڈ کے لیے انگلش میں بھی آپ کر دیجئے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں جی آئے کہ انگلش when میں کیا her مطلب ہے. lust was stirred up by the breathing of Jibrail, the water that was in her core fell into her womb. So lust یعنی شہوت ہے نا، lust was stirred up by the breath of Jibrail. تو بھائی یہ اسلام بتا رہا ہے، تو بھائی یہ کن فیکون کدھر گیا؟ کن فیکون تو بھاڑ میں چلا گیا نا، وہ تو میرا مطلب ہے کیلے خریدنے چلا گیا. تو یہ اسلامک ٹیچنگ ہے. اب ہمارے بھائی لوگ نہیں ماننا چاہتے، نہ مانے. میں کوئی اونگے بونگے شونگے کی بات نہیں کر رہا، اپنی بات نہیں کر رہا، میں قرطبی صاحب کی بات کر رہا ہوں. اچھا وہ لکھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں. قرطبی کوئی چھوٹی موٹی تفسیر کی کتاب نہیں ہے، جانی بے مانی شک کتاب ہے. سر، ہاں تو کوئی جان نہیں چھڑا سکتا. جی سب سے پہلی جو بڑی تفسیر لکھی ہے وہ اسی نے تو لکھی ہے. اس سے پہلے یعنی تبری شبری ابن کثیر یہ سب تو بعد کی باتیں ہیں نا. یہ سب سے پہلے تو یہ لکھ رہا ہے، میجر جائنٹ ہے. ٹھیک ہو گیا نا سر؟ جی بالکل. لے جی واپس چلتے ہیں اپنی پریزنٹیشن کے اوپر. اصل میں یہ چند ایک چیزیں پریزنٹیشن میں میں نے ایکسپلین نہیں کی ہوئی تھی، تو میں نے سوچا کہ ذرا میں اس کو دکھا دوں، کیونکہ وہ آ گئی تھی تو میں نے کہا ذرا دکھا دیتے ہیں. واپس اپنی پریزنٹیشن فائل کی طرف چلتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں. لے بھائی جان،
فرینڈشپ کی بات ہو گئی اور یہ بات ہو گئی کہ جی شادی. ہاں شادی کی بات بھی جب کرتے ہیں ہم تو یہ شادی کا بھی میں نے آپ کو دکھایا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ نے عورت کو ایک رنڈی بنا کے رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے. اور بائی دا وے یہ رنڈی سے مجھے یاد آیا کہ قرآن میں عورتوں کو جنت میں رنڈیاں کہا گیا ہے. ساحل بھائی آپ کو پتا ہے قرآن میں عورتوں کو رنڈیاں کہا گیا؟ نہیں, پہلی بار سن رہا ہوں میں. اچھا یار بھائی چھوڑیں, آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں. ایک سیکنڈ دیں سر. ڈاکیومنٹ سر, آپ کو جلال الدین السیوطی کا پتا پتا ہے کہ وہ بہت بڑے جلال جائنٹ الدین ہیں. السیوطی. ٹھیک ہو گیا نا سر. ان کی ایک کتاب ہے, کئی لوگ ریفر کرتے ہیں. جی جی سر, ان کی ایک کتاب ہے, میں اس کو کھولنے لگا ہوں اس وقت نا. ان کی ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے شقائق الاتراک. جی اوکے. یہ جلال الدین السیوطی نے اس کتاب کو لکھا ہے اور اس میں وہ قرآن کی تفسیریں دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. میں یہ کتاب ابھی آپ کے سامنے کھولنے لگا ہوں, مجھے ایک سیکنڈ دیجئے, کھولنے میں ذرا وقت لگتا ہے. یہ جناب بک ہے, یہ شیئر میں نے کر دی ہے سر. یہ جی کتاب ہے, میں نے زوم کیا اس وقت, شقائق الاتراج فی شقائق الاتراک ایک کتاب ہے, امام الحافظ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی کی کتاب ہے. ٹھیک ہے جی. یہ لکھ رہے ہیں 911 ہجری کے اندر. ٹھیک ہے جی. ان کے صفحہ نمبر 69 کے اوپر دیکھیں, صفحہ نمبر بھی 69 ہے. سوری, صفحہ نمبر بھی 69 ہے. یہ عروبن اترابا کے بارے میں کہہ رہے ہیں, سورہ الواقعہ کی آیا نمبر 35 کے بارے میں. عروبن اترابا قرآن میں لفظ آتا ہے, عروبن اترابا. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں اتبق المفسرون و اہل اللغہ ان عرب. وہ کہتے ہیں کہ مفسروں کے اور لغت یعنی کہ لینگویج جاننے والے اہل, جو کہ لینگویج کو جانتے ہیں, اس کی لینگویج کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں, عربی لینگویج کے جاننے والے لوگ, بہترین یعنی کہ ٹاپ نوچ مفسر اور اہل اللغہ آف عرب, وہ عروبن جس کی جمع ہے عربت, او عرب اور او مینز ہوتا ہے اور عرب عروب. ٹھیک ہے. وہ انہا اس کا مطلب ہے انہا الکہبہ. الکہبہ کہتے ہیں پروسٹیوٹ کو, ہور کو. لیٹ می جسٹ ڈو دیٹ. ہور ایسے لکھتے ہیں نا, یہ تو ہور ہو گیا. ہور کے ڈبلیو سپیلنگ ایچ بتائیں گے او سر آر کیا ہوتے ہیں؟ ایچ او آر ڈبلیو ہی ایچ ہوتے او ہیں, آر ڈبلیو ایچ او ایچ او آر ہی آر. ہوتے ہیں. اوکے تھینک یو سر. ہور. اچھا جی, یہ دیکھیں جناب, اگر ہم اور دیکھیں کہبہ, یہ دیکھ رہے ہیں سر کہبہ, یہ اولڈ عربک میں, کیونکہ دیکھیں نا زیادہ تر ہور کے تو یوز ہوتا ہے آہرا. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ ہم اولڈ عربک میں جا رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہبہ, کاف ہا با تا, ہور, پروسٹیٹیوٹ, ہارلٹ. سو گشتی اردو میں رنڈی. ٹھیک ہے. this is the word that has been used in Quran. sorry انگریزی موو ہو گیا میں. یہ وہ لفظ ہے جو کہ قرآن میں یوز ہوا ہے عورتوں کے لیے, عروبن اچھا اترابا. ایڈم, جی جی. کیا جو مسلم علماء ہے, کیا ان کے سامنے یہ اعتراض پہلے نہیں کیا گیا؟ کیا ان کا اس پر کچھ ڈیفنس میں کچھ کہنے کے لیے ہے کہ یعنی جس طریقے سے اعتراض کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے؟ کچھ بتا سکتے ہیں اس کے اوپر؟ سر جی یہ تو وہ لوگ کہتے ہیں, دیکھیں یہ جو ورڈ ہے نا عروبن, اگر آپ اس کو سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ عربک کا ورڈ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ اچھا, عربک کا ویورز بھی ورڈ ہی نہیں ہے. ہمارے ایڈم, ویورز بھی ہمارے 369 ہو گئے, 69 ہے اس میں بھی. اوہ واہ جی واہ, بڑے صحیح ٹائم میں 369 ہوئے. اصل یہ ورڈز ہے قرآن کی سورہ الواقعہ کی 56, سورہ الواقعہ 37 نمبر ورس ہے جو میں آپ کو دکھا رہا تھا. یہ دیکھیں عروبن اترابا یہاں پہ لکھا ہوا انہوں نے. دا ورڈ عروبن جو ہے نا, اکثر مفسر کہتے ہیں کہ یہ ایک عربک کی لفظ ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے مسئلہ یہ آتا ہے. اب اس کو اگر ہم دیکھیں نا ٹرانسلیشنز کے اندر کہ یہ اردو میں کیا کیا ٹرانسلیشن کرتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے, آپ کہیں گے یار یہ کیا ہو رہا ہے, آپ بڑے پریشان ہوں گے. یہ دیکھیں ذرا,
ہر کوئی اپنی اپنی ٹرانسلیشن بتاتا ہے. اچھا یہ دیکھیں بہتا ہوا پانی کہاں سے آ گیا, 31 ایور, سوری, اوکے ایک سیکنڈ سر. جی 37 تک جانا ہے ہم نے, 34, اوکے اوپر سے سلیکٹ کر 37, لیجئے نا ورڈز نمبر جو دیا ہے اوپر اس پہ. اچھا چلیے آ گئے آپ. 37, یہ لیں سر آگے. آل رائٹ. اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر, محبت والیاں اور ہم عمر, شوہروں کی عاشق, پیار دلانے والیاں, پیار دلانے دینے والیاں, دینے دلانے والیاں, اپنے شوہروں کی عاشق. سر دیکھیں یہ اگر آپ اس کی ٹرانسلیشن بھی دیکھیں نا, شوہروں کی عاشق, پیار دینے دلانے والیاں, اور یہ سارا کچھ بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یار یہ کوئی پیارا لفظ نہیں ہو سکتا. پیار دینے دلانے والیاں کیا مطلب ہے تمہارا؟ پیار دینے دلانے والی, اترابا کا مطلب ہے ایکول ایج, ہم اروبن کی بات کر رہے ہیں. شوہروں کی پیاریاں, ٹھیک ہے, محبت والیاں, شوہروں کی عاشق, ٹھیک ہے. اس کو اگر ہم ابن کثیر میں دیکھیں نا, ابن کثیر اس کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کرتا ہے. وہ اس کا مطلب نہیں دیتا, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے پاس مطلب نہیں ہے, تو وہ اس کی ایکسپلینیشن دیتا ہے. تو اس کی ایکسپلینیشن کو اگر ہم پڑھیں, یہ کومنٹری آ گئی جناب ابن کثیر کی, اوکے اوکے. اروبن, ٹھیک ہے, اروبن کی ایکسپلینیشن کیا دے رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ دے آر ان این انفلیچیٹڈ اسٹیٹ ود دیئر ہسبینڈ. ہیونٹ یو ایور سین اے شی کیمل ان ہیٹ؟ شی از لائک دیٹ. سو جو عورتیں ہیں وہ جنت میں ایک شی کیمل, ایک فیمیل کیمل, ایک عورت کیمل, ایک عورت اونٹ کی طرح, جب جیسے کہ عورت اونٹ ایک گرم ہوتی ہے جس وقت جا کے اسے ایک مرد اونٹ کا چاہیے ہوتا ہے اس وقت اپنی گرمی کو دور کرنے کے لیے, وہ عورتیں اس طریقے سے جنت میں گرم ہوئی ہوئی ہوں گی. سر یہ آپ چپ ہو گئے سر, میں اسلام کی تفسیریں پڑھ رہا ہوں, آپ چپ ہو گئے. سناٹا چھا گیا بھائی, ڈر گئے وہ بھی سن کے کیا ساحل بھائی میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا, جو کہہ رہا ہوں دکھا کے کہہ رہا ہوں, کوئی مومن میرے اوپر الزام نہیں لگا سکتا. بالکل بالکل, اس کے لیے میں نے وہ کلیئر کر دیا تھا کہ جو بھی بتایا جا رہا ہے وہ ہمارے الفاظ نہیں ہیں, بلکہ حوالوں کے ساتھ آپ کو بتایا جا رہا ہے. آپ نوٹ ڈاؤن کرتے جائیے, چیک کرتے جائیے آپ لوگ. ہاں جی, اس لیے مین دکھا وائل, رہے ہیں. اور جی یہ بھی نہیں ہے کہ میں نے پکچر لے کے رکھی ہو, بھائی میں لائیو دکھا رہا ہوں آپ کو, رن ٹائم پہ اس وقت بھی آپ جا کے ویریفائی کر سکتے ہیں, بالکل. بروکن لنکس کوئی نہیں ہے. نیرج سنگھ جی نے 400 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا ہے, تھینکس اے لاٹ نیرج جی, سواگت ہے آپ کا. ایڈم صاحب کو 69 سلام. واہ تھینک یو سر. ساحل بھائی جے ہند, جے ہند نیرج جی. اینڈ مولانا مسعود کو السلام علیکم. یہ مولانا مسعود صاحب کون ہے؟ یہ یہاں پہ یہی بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے, جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا یہ مولانا مسعود صاحب ہے. سیکھ گئے سب مولانا مسعود صاحب. صحیح ہو گیا, چلیے صحیح ہو گیا. جی ٹھیک ہے جی, کنٹینیو تو کریے. ہاں جی, تو سر یہ ہے آپ کی الکہبہ, عورتوں کو کہبہ کہا گیا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ نہیں کہہ رہے, یہ جلال الدین السیوطی صاحب کہہ رہے ہیں. تو اب واپس اپنی پریزنٹیشن پہ ایک دفعہ پھر جانے کی کوشش کرتے ہیں. لگتا ہے کہ ایک اور سٹریم بنانی پڑے گی, یہ کافی لمبا ہوتا جا رہا ہے. ہم اچھا لوگ جی, کنٹینیو کریں گے, تھرڈ پارٹ اس میں ہو جائے گا, مشکل نہیں ہے ایڈم جی. صحیح ہو گیا سر. یہ اینی ٹائم, ہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے بعد ہم کو کالز لینا ہے تو ہم وہاں پہ روک کے ویل گو فار کالز, اور نیکسٹ ٹیم میں ایپیسوڈ 3 اس کو ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. جی, اب دیکھتے ہیں سر یہ مریم کی لینیج قرآن میں کیا بتائی ہوئی ہے. مریم کو پہلے کہہ دیا کہ وہ عمران کی, ٹھیک ہے, مینشن محمد when the wife of Amran said my lord indeed I have pledged to you what is in my womb. اوکے, مریم جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھی اس وقت اس نے اپنے پیٹ کے بچے کو خدا کے لیے پلیج کر دیا تھا, اور اس کو عمران, وہ عمران اپنے خاوند کو عمران کے نام سے
جانتی ہے. اچھا, مریم کے باپ کا نام ہو گیا سر عمران, ٹھیک ہو گیا, یہاں سے آپ کو نظر آ گیا. اس کے بعد اگر ہم آگے دیکھیں تو مریم جو ہے وہ کہتی ہے, اس کو کہا جاتا ہے او سسٹر آف ایرن یا اختہ ہارون, ٹھیک ہے. اچھا, اور جو ایرن ہے وہ کون سا ہے, وہ کہتا ہے اینڈ وی ہیو گیون ہم آؤٹ آف آور مرسی ہز بردر ایرن ایز اے پروفیٹ. اور یہ کس کو کہا جا رہا ہے, یہ کہا جا رہا ہے آپ کے پیارے موسیٰ کو, ٹھیک ہے. اچھا, مریم عمران کی بیٹی ہے, ایرن کی بہن ہے, اور موسیٰ کی بھی بہن ہے. اچھا, اب اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو پرابلم یہ ہوا کہ قرآن میں, قرآن جو بنا رہا تھا اس کو یہ سمجھ نہیں آ سکی کہ وہ جو مریم کا لفظ اٹھا رہا ہے بائبل کے اندر سے, وہ غلط اٹھا رہا ہے, کیونکہ بائبل میں موسیٰ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر موسیٰ کا بھائی ہارون ہے, ایرن ہے, اور ایرن اور موسیٰ کی ایک بہن ہے جس کا نام ہے مریم, اور ان دونوں کے باپ کا نام عمران ہے. سو بائبل میں یس مریم کے باپ کا نام عمران لکھا ہوا ہے, لیکن وہ مریم کے نام باپ کا نام لکھا ہوا ہے. مدر میری جو کہ جیزس کی ماں ہے, اس کا نام مریم ہے ہی نہیں, اس کا نام ہمیشہ سے میری تھا. مریم ہارون کی بہن ہے, اور ان کے باپ کا نام عمران ہے, اور ان کے بھائی کا نام موسیٰ ہے. یہ تینوں موجود ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر, مگر مدر میری کے لیے نہیں, ایک اور مریم کے لیے جو کہ ہزاروں سال پہلے موجود تھی. تو قرآن نے ایک بہت بڑی بونگی ماری کہ قرآن کو پتہ ہی نہیں تھا اس چیز کا, قرآن بنانے والے کو جنہوں نے کمپائل کیا, کیونکہ مجھے تو یقین ہے اب کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے, لیکن جب مجھے یقین نہیں تھا تو میرے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا. میں نے گیا جی سرچ کرنے کے لیے, تو مجھے جناب ملا ذاکر نائک کا ایک جواب. اس زمانے میں لوگ جو ہیں اپنی لینیج میں جو بڑے سے بڑے لوگ ہوتے تھے, بڑے بڑے علماء اور پیر ہوتے تھے اور پروفٹس ہوتے تھے, ان کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے تھے. اوکے ذاکر بھائی, پہلی پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ اگر آپ نے بڑے بڑے پروفٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا ہے تو یہاں پہ یا اختہ ہارون نہیں ہونا چاہیے تھا, یا اختہ موسیٰ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ یہاں پہ ایسوسیشن کی بات آپ کر رہے ہیں, لٹرل بہن بھائی کی بات نہیں کر رہے. لٹرل بہن بھائی کی بات کرو تو ہارون ہو یا موسیٰ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اگر اس زمانے میں لوگ اپنے پرانے قبیلوں کے اپنے بڑے سے بڑے علماء کے ساتھ یا پروفٹس کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرنا پسند کرواتے تھے, تو بھائی پھر یا اختہ ہارون کیوں ہے, یا اختہ موسیٰ ہونا چاہیے. نمبر ایک بات. نمبر دوسری بات یہاں پہ یہ آتی ہے, اگر آپ اس کو پڑھیں اور دیکھیں, بائبل اس چیز کو بیان کرتی ہے بہت اچھے طریقے سے کہ مریم مدر میری کی لینیج اور یہ جو ٹرائب ہے وہ, اور موسیٰ کی جو ٹرائب ہے وہ دو ڈیفرنٹ ٹرائب میں سے ہیں. ایک لیوائی ٹرائب میں سے ہے, اور ایک جو ہے وہ ڈیویڈک ٹرائب میں سے ہے. یہ دونوں جو ہے ٹرائبز ہی نہیں ملتی آپس میں. سو آپ ایک ٹرائب کی لڑکی کو دوسرے ٹرائب کے پروفٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کروانے کی کوشش کرو, کیسے کرا سکتے ہو؟ آپ نے اپنی لینیج کے کسی پروفٹ کو دکھانا ہے. اس کے اوپر میں نے ایک کمپلیٹ ویڈیو بنائی ہوئی ہے تقریباً 45 منٹس کی, اور میں تمام لینیج وغیرہ ایکسپلین کی ہیں اور دکھائی ہوئی ہیں, ببلیکل لینیج, اور قرآن نے کیسے اس کو میس اپ کر دیا, کیونکہ قرآن نے بہت ساری چیزیں چوری کرنے کی کوشش کی بائبل سے, لیکن کیونکہ ان پڑھ قسم کے لوگ تھے وہ نہیں سمجھ سکے اور وہ الٹا سیدھا کرتے گئے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. اچھا, یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ سب لوگوں کو بہت زیادہ پتا ہوگی, لہذا میں اس پہ زیادہ ٹائم نہیں سپینڈ کروں گا. سن سیٹ کرتا ہے اللہ کے تھرون کے نیچے, سن سیٹ کرتا ہے سن سیٹ کرتا ہے مرکری واٹر کے اندر, پھر پوسٹریٹ کرتا ہے اللہ کے عرش کے نیچے. سو یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو کہ میں اس وقت زیادہ ایکسپلین نہیں کروں گا, کیونکہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں پتا ہے. اللہ ماکر ہے, ماکر کو یہ لوگ جس طرح مرضی چینج کر لیں. مکار ہے اللہ, ماکر ہے اللہ, خیر الماکرین ہے, سب سے بہترین مکار ہے وہ.
تو اگر اللہ بہترین مکار ہے تو پھر یار شیطان کو تو پھر چھٹی دے دو نا یار, اس کو ایسے ہی رکھا ہوا ہے اسلام کے اندر. شیطان پھر رکھا ہی کیوں ہے, مکار اللہ خود, تو شیطان کو گولی مارو یار, کیا کیا جا سکتا ہے. تو میں سن سیٹنگ کے اوپر اسپینڈ اس لیے ٹائم نہیں کر رہا کیونکہ بہت سارے لوگوں کو آلریڈی موجود ہے. اگر آپ کہتے ہیں ساحل بھائی تو میں ٹائم اسپینڈ کر دیتا ہوں اس پہ. تھوڑا سا آپ وہ کر دیجئے تاکہ جس کو نہیں معلوم ہے سرسری طور پہ آپ بتا دیجئے تاکہ جو پہلی بار سن رہے ہیں ان کو بھی نالج آ جائے کہ کیا بات بتا رہے ہیں آپ. جی قرآن کی سر, قرآن کے اندر بہت پیار سے لکھا ہوا ہے کہ ذوالقرنین ایک مقام پر پہنچا. اس مقام پہ جب وہ پہنچا تو اس کو سورج نظر آیا جو کہ سیٹ کر رہا تھا, جو کہ مرکری واٹر کے اندر سیٹ کر رہا تھا. اچھا اب یہ سائنس بن گئی ہے اس کے اوپر بھی, ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ لوگوں نے ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے, یہ چیپٹر نمبر 18 کی ورس نمبر 83 to 86 کے اندر بیان ہے بائی دا وے. میں نے یہاں پہ 1883 لکھا ہوا ہے صرف. لوگ کہتے ہیں اس کے جواب میں کہ جی یہ میٹافوریکل تھا, وہ اس کو نظر آیا, اس کو لگا. بھائی عربی میں کسی جگہ پہ یہ نہیں لکھا کہ ذوالقرنین کو لگا. اللہ میاں بتا رہے ہیں, اللہ میاں کہہ رہے ہیں ذوالقرنین ایک جگہ پہنچا, ایک مقام پہنچا, ایک ایسی جگہ پہنچا. اچھا اس کے بعد ذوالقرنین پھر ایک اور جگہ پہ چلنا شروع کر دیتا ہے. دین ہی ریچ ٹو دا رائزنگ پلیس آف دا سن, پھر وہ رائزنگ پلیس آف دا سن پہ پہنچ جاتا ہے. اچھا جب وہ رائزنگ پلیس آف دا سن پہ پہنچتا ہے نا, تو اللہ میاں نے وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ رائزنگ پلیس آف دا سن پہ اللہ نے ان کے لیے کوئی شیلڈ نہیں کی ہوئی. اچھا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ. اچھا یہ دوسری والی بات میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں, یہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا. لیٹ می موو آؤٹ فرام دا پریزنٹیشن ون مور ٹائم. یہ جو چیز ہے نا یہ آپ کو مزہ آئے گا, گارنٹی یو دیٹ. ایک سیکنڈ, Quran.com 1870 آئی تھنک. 85 onward. آپ ڈھونڈ رہے جب تک میں کچھ سپر چیٹس لے لوں. نیرج سنگھ جی کہہ رہے ہیں ایڈم کا عاشق کہاں ہے؟ یار وہ بھاگ گیا, وہ بھاگ گیا. گرین پیس جی نے $4.99 کا سپر سٹیکر بھیجا ہے. تھینکس اے لاٹ گرین پیس جی. اسی طریقے سے آپ سبھی لوگ چینل کا سپورٹ کرتے رہیے. 380 لوگ دیکھ رہے ہیں دوستو. پتہ نہیں آپ لوگوں کو سٹریم بورنگ لگ رہی ہے یا پھر انٹرسٹنگ لگ رہی ہے, ایک بار کمنٹ میں مینشن کر دیں اور شیئر کریں تاکہ کم سے کم ہم 600-700 ویورز تک پہنچے آج. ابھی نیکسٹ انٹرسٹنگ سیشن بھی شروع ہونے والا ہے تھوڑے ہی وقت میں. کوشچن آنسر یا کوشچن آنسر نہیں, ہم کہیں گے ڈسکشن, جس میں ہم اگر جتنے مومن بھائی دیکھ رہے ہیں اور ان کو ایڈم کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے, انہوں نے جو بھی شیئر کیا ہے کیونکہ بہت بڑی بڑی باتیں انہوں نے بتائی ہیں, ایک یعنی کافی الگ پرسپیکٹیو سے چیزیں بتائی ہیں. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ غلط بیانی کی ہے تو پلیز آپ لوگ نوٹ کرتے رہیے پوائنٹس, اور جب ہم لائیو اوپن کوشچن آنسر یا اوپن ڈسکشن شروع کرتے ہیں آج, تب آپ ان سے ڈسکشن کر سکتے ہیں. ایک اور سپر چیٹ تھا آر جی کا, انہوں نے 100 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا ہے. تھینکس اے لاٹ. تفسیر القرطبی should be translated to Hindi for benefit of kafirs. مجھے پتا نہیں ہے, شاید ہندی میں ٹرانسلیشن اس کا تو ہے نہیں ہے, لیکن ہونا چاہیے کیونکہ بہت ضروری ہے. اگر کسی کو ریفر کرنا ہے ہندی میں تو یعنی اس طریقے کے ٹرانسلیشن ہونا چاہیے. تو اگر کوئی ایسا شخص دیکھ رہا ہے جو اس کو اس پہ کام کر سکے تو پلیز آپ کو یہ کام کرنا چاہیے. آپ کو مل گیا وہ؟ جی سر وہ تو دکھا رہا ہوں میں, آپ شو کریں. ٹھیک ہے چلیے بڑھیا آگے. یہاں تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچا. اگر آپ دیکھیں اس کو پیچھے سے,
اس نے ایک اور مہم کا سر و سامان کیا, ٹھیک ہے, دین ہی فالوڈ اوے, اس نے ایک اور جگہ پہ چلنا شروع کیا. جب اس نے ایک اور جگہ پہ چلنا شروع کیا تو کس جگہ تک پہنچا وہ, یہاں تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچ گیا. یار تو سورج طلوع بھی دنیا سے ہو رہا ہے اور سورج غروب بھی دنیا میں ہو رہا ہے, غروب ہو رہا ہے مرکری واٹر میں, طلوع ہو رہا ہے دنیا میں, یہاں تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچ گیا. سر میں غلط بات کر رہا ہوں, دنیا سے سورج طلوع ہو رہا ہے یار. ساحل بھائی اگر یہ آسمان سے طلوع ہو رہا ہے نا تو ہر جگہ پہ سورج طلوع ہوتا ہے. وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک کیسے پہنچ گیا اگر دنیا سے طلوع نہیں ہو رہا سورج؟ اچھا یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے, وہ کہتا ہے من دنیا سترن, جو سترا ہے, سترا کا مطلب شیلٹر, شیلڈ نہیں بنائی ہوئی. اللہ میاں کہتے ہیں اس نے طلوع ہوتے پایا سورج کو ایک ایسی قوم پر جس کے لیے ہم نے سورج کے مقابل کوئی اوٹ نہیں رکھی تھی, کوئی شیلٹر نہیں رکھا ہوا تھا اس کے لیے. یعنی کہ سورج سے بچنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا. ساحل بھائی ایک سوال کا جواب دیجیے گا, جنرل نالج کا کوشچن ہے. جی بالکل. سورج جب دوپہر کے 12 بجتے ہیں آپ کے بالکل سر کے اوپر آتا ہے, کیا اس وقت آپ کو گرمی زیادہ لگتی ہے یا جس وقت سورج ابھی نکل رہا ہوتا ہے, صبح 5 بجے کا ٹائم ہوتا ہے, اس وقت گرمی زیادہ لگتی ہے؟ یار اتنا یعنی اتنا ڈیفیکلٹ کوشچن پوچھ لیا ہے کہ میرے کو سوچنا پڑ رہا ہے کہ آنسر کیا دوں.